نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا ہے جینے میں، جی ایسا لگایا ہے جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی، بزرگی اللہ مالک القدوس ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے، کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی دستگیر، علی کل شیء قدیر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انی قریب مجیب، وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، ذات صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، ازل سے اکیلا تھا، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت والے دن اس اکیلی حکمران کی اکیلی حکمرانی ہوئے گی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور آپ کی امت کے نیکوکار لوگوں پر۔ حمد و ثنا کے بعد لوگوں، بہترین کلام اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اپنے طور پر ایجاد کی گئی عبادتیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 عقیدہ توحید، یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر ہے حج کرنا۔ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز، اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے اس کو مار پیٹ کر، اس کو ڈرا کر، دھمکا کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب وہ کنجی، وہ چابی ہمارے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں؟ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اس چابی کو ہم یوز کریں، کیسے کریں، کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ تو تم صحیح استعمال کرو گی تو اللہ پاک تمہیں جنت دے گا، اور اگر نہیں استعمال کرو گے تو دوزخ جہنم میں اللہ پاک پھینکے گا۔ نماز پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ گناہ کے۔ اب کبیرہ گناہ، جب تک انسان ان گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگ لے وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں، او میرے لاڈلے علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کس قدر دور ہوں، میں کتنا قریب ہوں، تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو، دکھ درد کو میں سنتا ہوں۔ میرا بندہ آ کے میرے در کے اوپر مانگے، ہاتھ اٹھائے، اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز قائم کرنا یہ ایک عبادت ہے اللہ پاک کی۔ فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے، کون؟ مومن لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کریں، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی نہایت اور درست دین ہے، یہ اللہ کے نبی کا درست دین ہے۔ کوئی جشن منانے سے یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، کوئی ریلیاں نکالنا یہ عاشق رسول نہیں ہے، کوئی جناب والا جھنڈیاں لگانا یہ کوئی عاشق رسول، یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اسلام دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ عید میلاد النبی مناتے ہو، عید میلاد النبی کیا 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 تم نے؟ جاؤ ملتان کے اندر ایک لڑکی کو حور بنا کر پیش کیا گیا تم نے، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تم اسلام کے نام پہ اسلام کو اس کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کوئی بندہ کہے نا کہ عید میلاد النبی کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے کہ قرآن کی آیات جو تم پڑھ کر جشن عید میلاد النبی کا ثواب حاصل کرتے ہو، ثابت کرتے ہو، تو کیا یہ آیتیں صحابہ اکرام نے نہیں پڑھی؟ کیا صحابہ اکرام نے جس طرح تم مفہوم آیتوں کا مفہوم سمجھ کر بتلاتے ہو کہ عید میلاد النبی اس طرح منانی جائز ہے، تو کیا صحابہ اکرام یہ نہیں سمجھ سکتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ تم صحابہ اکرام سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، زیادہ تم دین کی سمجھ رکھتے ہو؟ میرے بھائی اور دوستو، جو تم آیتیں پڑھ کر سناتے ہو تو کیا وہ صحابہ کو کیوں نہ سمجھ میں آئی؟ یاد رکھنا، جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک احادیث میں بتلا دو، کسی ایک احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ جنہوں نے مطالعہ کیا، پڑھا، ان کی بات تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ چکے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا، مطالعہ نہیں کیا، ان سے گزارش ہے مطالعہ کریں، پڑھیں، میری یا کسی مولوی کی بات پہ عمل نہیں کریں، بلکہ خود مطالعہ کریں، پڑھیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اب جس سال اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب لگایا جائے اللہ کے نبی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سوموار والے دن پیدا ہوئے. اگر جس سال پیدا ہوئے اندازہ لگائے یا جناب والا حساب و کتاب کیا جائے تو سوموار والے دن یا تو ایک سوموار آتا ہے 2 ربیع الاول کو، دوسرا سوموار آتا ہے 9 ربیع الاول کو، تیسرا سوموار آتا ہے 16 ربیع الاول کو، اور جو چوتھا سوموار آتا ہے وہ ہے 23 ربیع الاول کو. 12 ربیع الاول کو تو سوموار آتا ہی نہیں ہے. 12 ربیع الاول میرے نبی کی وفات کا دن ہے. اس دن جس دن تم جھنڈیاں لگاتے ہو 12 وفات کا دن ہے. ارے کس دن؟ جس دن جناب والا تم جشن مناتے ہو، عید میلاد النبی مناتے ہو. ارے کس دن؟ جس دن تم بازاروں میں ریلیاں جلسے جلوس نکالتے ہو. یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، میرے نبی کی 12 وفات کا دن ہے. 12 ربیع الاول مناتے ہو. سب کھیل تماشا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا. 12 ربیع الاول کی فکر لگی ہوئی ہے. قرآن کسی کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑی ہوئی ہے. ہم عاشق رسول تو ہیں، اللہ کی قسم ہم داڑھی نہیں رکھیں گے. ہم عاشق رسول تو ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہم عاشق رسول تو ہیں، لیکن جناب والا اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے. جھنڈیاں لگائیں گے، جشن منائیں گے، لیکن ہاں ریلیاں نکالنے سے تم کہتے ہو جنت میں چلا جانا ہے. کیوں جنت اتنی سستی ہو گئی ہے؟ جنت اتنی سوکھی ہے کہ جھنڈیاں لگانے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو میں مانتا ہوں، لیکن مناتا نہیں ہوں. کیوں؟ اس دن اللہ کے نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. 12 ربیع الاول کو میرے نبی فوت ہوئے تھے. 12 ربیع الاول مناتے ہو. کس دن مناتے ہو؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ تم نے کس طرح 12 ربیع الاول منایا. کیک کے اوپر میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ کر اس نام کے اوپر چھری چلائی گئی، اس نام کے اوپر چھری کے ساتھ کاٹا گیا. کیا تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں کانپے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ گنبد خضرا بنا کر اس کے اوپر چھری چلاتے ہو، کیا تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے؟ نعلین کہتے ہیں چپل کو، چپل کے اوپر میرے محمد کا نام لکھ کر یہاں ماتھے کے اوپر پہنتے ہو، یہاں پہنا ہوا ہے. ارے میں کہتا ہوں اپنے باپ کا نام اپنے جوتوں کے اوپر لکھ کر بتا. تو نہیں بتائے گا، میں تب مانوں گا جب تو اپنے باپ کا نام اپنے جوتوں پہ لکھ. تو نہیں لکھے گا، تو اتنا گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے باپ کا نام اپنے جوتوں کے اوپر لکھے، لیکن تو نے میرے محمد کا نام چپل کے اوپر لکھ کر تو نے اسلام کو بدنام کیا. کون ہے گستاخ؟ ہم ہیں یا تم ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. عید میلاد النبی مناتے ہو. سنا ہے 12 وفات کو مناتے ہیں. اس دن چند سال پہلے شہروں میں اشتہار چھپا کرتے تھے 12 وفات کے. کس دن تم عید میلاد النبی مناتے ہو؟ آؤ میں بتاتا ہوں کس دن تم عید میلاد النبی مناتے ہو. اس دن جس دن فاطمہ نے کہا تھا آج محمد کی بیٹی پر وہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر سورج پر ٹوٹ پڑتے تو سورج اپنی روشنی برداشت نہیں کر پاتا. اس دن تم عید میلاد النبی مناتے ہو. اس دن مناتے ہو جس دن عمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا. اس دن عید میلاد النبی مناتے ہو جس دن حسن و حسین نانا نانا کرتے رو رہے تھے. ارے اس دن جلسے جلوس نکال
نکالتے ہو، جس دن کے بعد فاطمہ کے چہرے پر کسی لڑکی کسی عورت نے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، اس دن تم عید میلاد النبی مناتے ہو۔ ارے اس دن تم جشن مناتے ہو جس دن روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ مدینے کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دو، آج مدینے والوں کا سردار فوت ہو چکا ہے، اس دن عید میلاد النبی مناتے ہو۔ عاشق رسول، اس دن تم جلسے جلوس نکالتے ہو، جس دن صحابہ غم سے نڈھال تھے، اس دن تم عید میلاد النبی مناتے ہو۔ جس دن میری ماں عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا تھا، اس دن عید میلاد النبی مناتے ہو۔ جس دن میرے محمد نے عائشہ کی گود میں سر رکھ کر جان میرے رب کے حوالے کر دی تھی، اس دن تم عید میلاد النبی مناتے ہو۔ تم کہتے ہو اگر میرے نبی 12 کو فوت ہوئے، پھر تم غم کیوں نہیں مناتے؟ پھر تم غم کیوں نہیں مناتے؟ آؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلمان 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا کرتے۔ 3 دن سے زیادہ مسلمان سوگ نہیں منا سکتا۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے میرے نبی کا دین۔ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اسلام دین کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ سچا دین کیا ہے۔ سورۃ البینہ فرمایا اللہ پاک نے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت، اس کے لیے عبادت کو خالص کرنا، یکسو ہو کر، اور وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ یہی نہایت درست سچا دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ صحیح دین ہے۔ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز کے بعد چل رہی تھی، ہیلا نہ کر، دھوکہ نہ دے، اللہ واقف کار ہے، تو جائے گا چھپ کر کہاں مجھے بتا اے بے نماز۔ بے نماز سے اگر پوچھا جائے، ان سے کہے کہ چلو جی آؤ نماز پڑھیں، تو یہ پتہ ہے ان کے پتہ کیا بہانے ہوتے ہیں۔ اب پہلا بہانہ سنیے، کہتے ہیں او جی ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہمارے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں۔ تو ہر وقت کپڑوں کا ناپاک رہنا یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے خلاف ہے۔ ہر وقت کپڑوں کا ناپاک رہنا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد دوسری وحی نازل ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یا ایھا المدثر، وہ چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور ان کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، بڑھائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا رکھیے۔ یہ دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور عمل ایسا کیا کہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی صفت بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا بہانہ کرتے ہیں کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ اب دوسرا بہانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ بے نمازی پر دعوت دی جائے، آؤ مسجد کو نماز پڑھیں، تو کہتے ہیں جوان ہوں، بڑی عمر لمبی بڑی ہوئی ہے، بڑھاپے میں تو نمازیں ہی ہم نے پڑھنی ہے۔
تو بے نمازوں کی یہ سوچ، اس سوچ سے جہالت کی بدبو آتی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارشیں برساتا ہے، وہی جانتا ہے اس کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ زمین کے کس خطے میں، کس حصے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہو ابھی بڑا وقت پڑا ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے۔ اگر کل ہی نہ آئی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کر ڈالا۔ ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کر ڈالا۔ ارے ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ایک نماز پڑھی تو دوسری چھوڑ دی، دو پڑھی تو تین چھوڑ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے راہ گزر یا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو یہ نصیحت فرمائی، فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حیاتك لموتك۔ فرمایا کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب موت آئے گی ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ لمبی امیدیں نہ باندھو، اپنی موت کو بالکل قریب سے دیکھو، قریب سے سمجھو۔ جب موت انسان کے پیش نظر میں ہو تو وہ ہر لمحہ ایسی حالت میں رہتا ہے کہ موت آ جائے تو اسے شرمندگی نہ ہو، اسے ندامت نہ ہو، ہر وقت اللہ سے خائف رہتا ہو اور تیار رہتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت آئے اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر، خوف آپ کے دلوں میں نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ تباہ اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو تباہ کرے گا۔ ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے کاتب وحی لکھتا تھا، جو وحی آتی تھی وہ لکھتا تھا، لیکن بعد میں وہ کسی وجہ سے پھر مرتد ہو گیا۔ تو جب وہ مرا تو عیسائیوں نے اسے دفنایا۔ اب اس کو دفنایا تو جب رات ہوئی تو قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ صبح ہوئی، عیسائی جب آئے کہنے لگے یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس قبر کو اور زیادہ گہرا کھودا، اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن آئے، وہ شخص پھر باہر تھا، انہوں نے یہی کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ تیسرے دن انہوں نے اس قبر کو اتنا گہرا کھودا جتنا وہ کھود سکتے تھے، پھر اس کو دفنایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو دیکھا یہ تو پھر باہر ہے، قبر نے اس کو نکال باہر پھینکا۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہو سکتا، چنانچہ انہوں نے اس کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا خوف ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ سیدنا محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد دلی میں فوت ہوا تھا، اور اس کے جسم سے اس قدر مہک خوشبو آنے لگی کہ جس سے سارا ماحول معطر ہو گیا۔
تو لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی. ان کے جو شیخ تھے ان کے پاس یہ کہا کہ یہ کیا معاجرہ ہے کہ یہ فوت ہوا ہے اور اس کے جسم سے اس قدر مہک خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کہ باقی تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن ہاں اس شخص کے ساتھ ایک واقعہ ضرور پیش آیا تھا. ہر طالب علم ایک ایک کر کے ایک گھر میں کھانا کھانے جایا کرتا تھا. یہ طالب علم بھی اس دن گھر میں کھانا کھانے گیا کہ جس دن اتفاق سے اس لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ لڑکی اس نوجوان سے بڑے محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی. جب یہ نوجوان گھر میں داخل ہوا کھانا کھانے کے لیے، لڑکی نے دروازہ کھولا، بند کر دیا، کہا دعوت گناہ دی. جب یوسف اسلام نے انکار کیا، جب اس شخص نے انکار کیا، لڑکی نے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی میں شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا کروں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی. یہ شخص سیدھا بیت الخلا چلا جاتا ہے، وہاں جا کر پلیتی اٹھا کر اپنے جسم پر ملتا ہے اور باہر نکل آتا ہے. لڑکی نے انتہائی نفرت سختی سے اظہار کرتے ہوئے اس کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا. اب سخت سردی کا موسم ہے، کانپ رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے. یہ شخص مدرسے آتا ہے. مدرسے آ کر اس نے پہلے اپنے کپڑے پاک کیے، پھر اپنا جسم پاک کیا. تو سیدنا محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری نظر اچانک پڑ گئی اس کے اوپر اور کہا کہ تم اس وقت اور اس حالت میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگا، اس نے سارا واقعہ سنایا کہ شیخ صاحب اس طرح ہوا. تو شیخ صاحب نے اس ٹائم دعا کی ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ اگر اس تیرے بندے نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا، اللہ اس کی دنیا میں بھی بھلائی فرمانا اور آخرت میں بھی بھلائی فرمانا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں شاید اس کے اس عمل کے نتیجے میں آج اس کے جسم سے اس قدر مہک خوشبو آ رہی ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ کو اسی طرح ذلیل و رسوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرے گا. اللہ پاک جو بھی سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين الباكستان. اللهم انصر المجاهدين الباكستان وفي كشمير وفي كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.